बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इरफान हाशमी ऑफिशियल, उसे भी जाकर आप ज्वाइन जो है कर सकते हैं। तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप चैनल को ज्वाइन करें, ये तमाम नोटिफिकेशंस यहाँ पर मौजूद होंगे। व्यूअर्स, आज अडयाला जेल में 9 मई और जेएसयू हमला केस की समाअत हुई है और किन गवाहों की आज पेशी थी और क्या बयानात रिकॉर्ड हुए, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान ने एक इंतहाई अहम फैसला किया, इसका ऐलान हुआ और आलिया हमज़ा को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई है। ये उन लोगों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग है जो आलिया हमज़ा को पार्टी से अलग करना चाहते हैं। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। और इमरान खान के क्या मुतालबात हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पहली मरतबा ये मुतालबात अलीमा खान ने कौम के सामने रखे और इमरान खान क्या चाहते हैं ये भी बताया। और फिर वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से क्यों नाराज़ हैं, खुफिया मुलाकातें, व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स क्या खबरें फैला रहे हैं, इस पर अलीमा खान का क्या कहना है इमरान खान की रिहाई को लेकर और इमरान खान की रिहाई की तारीख जो उन्होंने दी है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, अमेरिका ने नई वीज़ा पॉलिसीज़ का ऐलान कर दिया। ये सफरी पाबंदियाँ किन शख्सियात पर लग गई हैं ये भी आपको बताएंगे। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी से राहें जुदा कर ली हैं। ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन जो सबसे अहम खबर है, आज अडयाला जेल में समाअत हुई है जी जेएसयू हमला केस की और इसे 5 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। समाअत के दौरान जी 3 गवाहान कांस्टेबल जफर क्यूम है, मुहर्रर थाना आरे बाजार मोहम्मद मुंशी, मुहर्रर इमरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए, जबकि मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज की जुज़वी शहादत रिकॉर्ड की गई। और आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहान को शहादत के लिए शहादत कलम बंद करवाने के लिए तलब कर लिया गया है। और समाअत के दौरान इमरान खान, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी समेत मुतादिद मुल्ज़मान कमरा अदालत में मौजूद थे। अच्छा, अब जिन लोगों के बारे में इन मुकदमात में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये मुलव्विस थे, प्रोसिक्यूशन को गवाहों पर रिलाई करना पड़ रहा है। आपको अदालत में सबूत पेश करने पड़ेंगे जिस बुनियाद पर इमरान खान या उनके बाकी साथियों को या वो लोग जो इस मुकदमे में नामजद हैं और मुकदमा चलाया जा रहा है, सबूत पेश किए जाएंगे तो ये सज़ाएं दी जा सकती हैं। लेकिन हमने इससे पहले भी पाकिस्तान की अदालतों की जो एक नज़ीर है फ़ैसला देने की, जो मिसालें आपको मिलेंगी, उसमें यही देखा कि सबूत इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने अदालतों में पेश नहीं किए, लेकिन सज़ा इन जजेस ने ज़रूर सुनाई और फ़ैसले कहीं और से लिखकर जजेस के हवाले किए गए और वो फ़ैसले इन जजेस ने सिर्फ पेपर रीडिंग की है अदालत के अंदर। तो ये जेएसयू हमला केस के अंदर भी ख्याल ये किया जा रहा है कि जितने भी मुल्ज़मान हैं इनको सज़ाएं होंगी और ये केस जो है वो बड़ी अदालतों में अपील के लेवल पर फिर नेगोशिएशंस का एक दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा। जो ये खबरें आप सुनते हैं ना कि डील हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, ये इस बात का बुनियादी जो नुक्ता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, इमरान खान के ख़िलाफ़ इन मुकदमात को अदालतों में इनका दिफा करने में नाकाम रही है। इसीलिए ये मुज़ाकरात की बात की जाती है। अगर आपके पास ये सबूत होते, ये सवाल है पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों से, अगर आपके पास सबूत होते तो ये कब की इमरान खान को इन केसेस के अंदर सज़ाएं दे चुके होते। ये सबूत नहीं है, ये सिर्फ अपनी टर्म्स के ऊपर इमरान खान को टेबल पर लाकर बिठाना चाहते हैं और ये माफ़ी के तलबगार हैं। लेकिन इमरान खान ने जो अलीमा खान के ज़रिए पैगाम दिया कि फ़िरौनियत और यज़ीदियत के आगे मैं कभी नहीं झुकूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र भी जेल में रहना पड़े। तो व्यूअर्स, इसके बाद जितनी गुफ्तगू होती है खान साहब की रिहाई के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेमायनी हो गई। डील के लिए जितने मर्जी वफूद अमेरिका से चलें, बरतानिया से जाएं या अंटार्कटिका से, इनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इमरान खान के सिर्फ 2 ही मुतालबात हैं जो अलीमा खान ने आज बताए। मैं आगे चलकर ये इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर थी, क्योंकि हिस्सा जेल का है, कि आज एक कमेटी बनाई गई। आज किसी दोस्त ने ये गिला भी किया हुआ था कि आप सलमान अकरम राजा को रॉन्ग नंबर कह रहे हैं। मैंने कभी भी रॉन्ग नंबर नहीं उन्हें कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि अच्छे वकील होंगे, सब कुछ है, लेकिन जो कायदाना सलाहियतें होती है ना मॉब को लीड करने की, आवाम को लीड करने की, सड़क पर स्ट्रीट पावर शो करने की, वो सलमान अकरम राजा उस किस्म का ब्रांड है ही नहीं और इनके पास ना वो सलाहियत है
یہ وکالت کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی عوام کو جب آپ نے سڑکوں پر نکالنا ہو، تحریک چلانی ہو، اسٹریٹ پاور ہو، مار کھانی ہو، انقلاب سر ایسے نہیں آتے. تو وہاں پر سلمان اکرم راجہ جو ہیں بالکل بھی فٹ نہیں بیٹھتے، اور ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ گاڑی سے بیٹھ کر جو لاسٹ احتجاج ہوا تھا جب لوگوں کو شہید کیا گیا اسلام آباد کی سڑکوں پر، یہ گاڑی سے بیٹھ کر کیا ویڈیوز جو جاری کر رہے تھے آپ جا کر خود دیکھ سکتے ہیں. تو اس تناظر میں بات کی گئی، اور آج یہ ہماری جو اسیسمنٹ تھی، جو ہماری تنقید تھی، تعمیری تنقید ہے، کرتے رہیں گے. اور وہ تنقید کا آج ایک آپ نے رنگ یہ بھی دیکھ لیا کہ عمران خان نے بھی یہ بات کہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو 4 رکنی کمیٹی بنائی تھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا. عالیہ حمزہ کو کمیٹی کی سربراہ مقرر کر دیا ہے. تو آپ تو عالیہ حمزہ کو نکالنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں کچھ لوگ ہیں وفادار ہیں جو اسٹریٹ پاور یا لوگوں کو متحرک کرنے میں، تحریک چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عوام کے ساتھ سر آپ کا جب رشتہ رہتا نہیں ہے نا، تو کوئی تحریک کوئی بھی ہو وہ تحریک ختم ہو جاتی ہے. آپ جتنے مرضی مقبولیت کے آسمانوں کو چھو رہے ہوں، مقبولیت اپنی جگہ، لیکن عوام کو بار بار جا کر بتانا پڑتا ہے، عوام کو متحرک کرنا پڑتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. اور اس کے لیے قیادت کی ضرورت ہے. 2nd ٹیئر، 3rd ٹیئر، 4th ٹیئر، ان لوگوں کو متحرک کون کرے گا؟ پنجاب کے اندر جتنی بھی موبلائزیشن آج کی تاریخ میں ہوئی ہے پچھلے 2 برسوں میں اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد، اس میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ عالیہ حمزہ ہیں. جیل بھی کاٹی اور اب پیشیاں بھی بھگت رہی ہیں، پھر جیل کاٹ کے آئی. تو عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا ہے عالیہ حمزہ کے اوپر. اور پھر ویورز خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 4 رکنی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کیا. عمران خان نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کی ہے، اور عمران خان نے سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھجوا دیا ہے. عمران خان نے عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، اور سیاسی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان بچھر اور عثمان اکرم شامل تھے. اس کے اوپر یہ جو کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. تو یہ ایک اور اعتماد ہے عمران خان کا عالیہ حمزہ پر. اور وہ صاحب جو ہمیں صبح کہہ رہے تھے، تو یہ خان صاحب کا جی فیصلہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب کسی کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو شاید آسان ٹارگٹ تھے. کسی دوست نے کہا کہ جناب خدا کے لیے بس کر دیں، آپ یہ جو سلمان اکرم راجہ ان پر تنقید مت کریں، مخلص انسان ہے. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مخلص نہیں ہے، بالکل ہوں گے جی کاز کے ساتھ. علیمہ آپا اور سب باقی جو لوگ ہیں ان پر اعتماد بھی کرتے ہیں، عمران خان بھی اعتماد کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تحریک اور انقلاب لانے والی شخصیات سر ایسی نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ مارے کھانی پڑتی ہیں، اور یہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جو ویڈیوز جاری کریں یہ مارے کھانے والے لوگ نہیں ہیں. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور آج جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، علیمہ خان کی سر ایک ٹویٹ ہے، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ قوم کے سامنے رکھ دیے. یہ مطالبات کیا ہیں؟ اور عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کن گراؤنڈز کے اوپر؟ اور خان صاحب کے حوالے سے اور ولاگرز کے حوالے سے علیمہ خان نے کیا کہا؟ ایک ایکس کے اوپر جی ایک پوسٹ جاری کی، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یومیہ ہم سے ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کب جیل سے باہر آئیں گے؟ جواب بہت سادہ ہے، عمران خان تب باہر آئیں گے جب عدالتیں ان کے مقدمات کی سماعت کریں گی اور انصاف دیں گی. لیکن اس وقت انصاف کا قتل ہو رہا ہے، ججز پر شدید دباؤ ہے، ہمارے وکلاء کو اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، تاریخیں ملتوی کی جا رہی ہیں اور سماعتیں روکی جاتی ہیں، اور یہ قانون کا راستہ نہیں، یہ ظلم کا راستہ ہے. یہ تو وہ عدالتیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جو مکمل طور پہ کمپرومائز ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم بچا تھا جہاں سے انصاف کی کوئی امید تھی. آج وہاں بھی لائیو پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ ججز اس ججمنٹ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا پہلا ایسا ریویو ہے کہ 13 رکنی بینچ کی سماعت اور 13 رکنی بینچ کا فیصلہ، اور فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی، اور اس کے اوپر ججز جنہوں نے فیصلہ دینا ہے، آپ نے پورے کا پورا کنبہ ہی تبدیل کر دیا. لیکن جو فیصلہ اوریجنل تھا اسے آپ پڑھنا بھی نہیں چاہتے کہ اس فیصلے میں لکھا کیا ہے. ان لوگوں کو اتنی جلدی ہے اپنے کرسیوں کی قیمت ادا کرنے کی. میں تو یہ کہنے پر مجبور ہوں، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ججز جو ہیں انہوں نے پاکستان کو آج مکمل طور پر اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا. اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرتی رہی، یہ ججز ہیں جو ان کے فیصلوں کو انڈورس کرتے ہیں. ماضی میں ڈوگر کورٹ سے کرتی رہی،
PCO जजेस ने ये काम किया। आज आपने 26वीं तरमीम का सहारा लेकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के उन तमाम फैसलों को आज अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, जमहूरियत का कत्ल किया। मैं आगे चलकर आपके सामने वो तमाम आर्गूमेंट्स और जो जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा की जो बातें थी वो आप सुने तो ऐसा लगता है कि ये आप किसी थिएटर में बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो थिएटर राउंड के अंदर जजेस को जो ऑडियंस है उसे अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं। और वो सलाहियतें क्या थी, किस किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस की, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अलीमा खान की गुफ्तगू के जजेस के ऊपर कितना दबाव है। कभी कहा जाता है कि मेहमान इस्टेब्लिशमेंट से हैं और कभी कोई गैर मुल्की आ रहा है। देखें, मैं आपको ना, मैं इसमें बड़ा वाज़ेह हूँ और बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रोज़ाना दर्जनों वीलॉग्स हैं, खुफिया मुलाकातें, खुफिया डील्स, आधी रात की मेहमानों की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। आप लोग जाकर बैरिस्टर सैफ से ये सवाल क्यों नहीं करते? आप का नाम इस्तेमाल करके खबरें लगाई गई कि बैरिस्टर सैफ आधी रात को मिलकर आए, जेल के दरवाजे खुले। किसी ने जाकर पूछा क्यों नहीं कि भाई तुम मिलकर आए हो, तुम होते कौन हो मिलने वाले, किसके कहने पर मिलकर आए? आपकी अपनी पार्टी के अंदर ये हालात हैं। फिर कभी किसी ने यह भी सवाल नहीं किया कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने तो तारीख दे दी कि 5 जून को इमरान खान की दरखास्त लग जाएगी, जमानत हो जाएगी। मैंने तो सुबह ही भी कहा था कि आपको हकाइक देखने पड़ेंगे। अलीमा आपा ने कहा कि ये जो खुशखबरियां सुना रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि खुशखबरी हमें भी बता दें। और कहा जाता है कि 5 तारीख को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सर, कुछ नहीं हो रहा। ये जो अलीमा खान आज एक तरह से बिल्कुल एक्सप्लोड हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? इसलिए कि जब भी तहरीक चलाने की बात होती है ना, तो इस किस्म की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और इसके ना 2 एंगल्स हैं। मैं आपको आगे इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी के हवाले से मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 मुतालबात इमरान खान के। क्या मुतालबात हैं? जमहूरियत की बहाली और कानून की हुक्मरानी। इमरान खान क्या चाहता है पाकिस्तान की आवाम के लिए? यजीदियत और फिरौनियत उसे कबूल है, लेकिन बाहर आकर इनके हाथ पर बैत करना कबूल नहीं है। यजीद के हाथ पर बैत नहीं हो सकती, फिरौन को खुदा नहीं कहा जा सकता, और इमरान खान का यही ईमान है। और जब भी कोई यजीद होगा वक्त का या फिरौन होगा, ऐसे इमरान खान आपको नजर आएंगे जो इनकार करते हैं। 2 मुतालबात है ना, कि जमहूरियत की बहाली करो या कानून की हुक्मरानी। और ये 2 मुतालबात इमरान खान की तरफ से पेश किए गए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हमेशा पाकिस्तान के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अलीमा खान ये भी कहती है कि मैं ये बात पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह चुकी, आइए बैठकर बात करें, ख़ानदान से मिलकर बताएं कि आपकी क्या शराइत है। हम अपने भाई तक ज़रूर पहुंचा देंगे, लेकिन ये भी बताएं कि जमहूरियत की बहाली या कानून की हुक्मरानी, इनमें से कौन सा मुतालबा आप चाहते हैं कि इमरान खान छोड़ दें? मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार है। इंसार अब्बासी साहब किसी भी जिस किस्म का तारुफ आप तमाम लोगों के सामने इनका मौजूद है, इसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एक रिपोर्ट है जी, उस रिपोर्ट पे कुछ क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, इन्होंने ना अब एक रिवर्स जो बयानिया है वो बनाना शुरू कर दिया। और वो बयानिया क्या था? पहले हम आपको बताते रहे ना कि जब भी इमरान खान तहरीक की बात करते हैं, उनकी रिहाई की खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, वफ्द आ रहा है, जेल के दरवाजे खुल गए, सब कुछ हुआ। तो दूसरी तरफ अब इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने इमरान खान को ही जो जिम्मेदार ठहरा दिया। वो ये कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है और कुछ लोग जाकर मिलते हैं, तो दूसरी तरफ से इमरान खान इस पूरे प्रोसेस को खुद ही सबोताश कर देते हैं, यानी लोगों को कहते हैं कि तहरीक चलाओ। अब वो ये नहीं कह रहे, उन्होंने एक थोड़ा सा जो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है इस पूरे बयानिए के अंदर कि ये इमरान खान है जो मुज़ाकरात को सबोताश कर रहे हैं, हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब ये इसका जो पूरा एक निचोड़ था उस आर्टिकल का वो ये है। लेकिन उनके 2 और इस रिपोर्ट के अंदर पहलू ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुमकिन तौर पर अहम हलकों की हौसला अफजाई के साथ मुज़ाकरात के नए दौर की उम्मीदें तेज़ होती दिखाई दे रही हैं, पार्टी के इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की बजाय अवाम को मुतहर्रिक करने का फैसला किया। अब देखें, अलीमा खान को ये भी जाकर सवाल जो खड़े थे, आज एक उनकी वीडियो भी आई है कि आपने कहा ये गौहर साहब यहाँ पे खड़े हैं, उन्होंने इशारा करके कहा कि गौहर साहब यहाँ पर खड़े हैं और इन्होंने 5 तारीख दी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने 5 तारीख का ये कहा था कि उनका केस लग जाएगा। तो जब ऐसे चेयरमैन आपकी पार्टी के अंदर मौजूद होंगे तो दुश्मनों की आपको क्या जरूरत है? गौहर खान का नाम कोट करके बार बार ये इंसार अब्बासी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मेरी बात हुई है मुज़ाकरात के हवाले से और ये सब चीज़ें जो हैं वो होंगी और मामला। कितनी दफ़ा नाम इनका रिपोर्ट किया गया, लेकिन एक दफ़ा भी ये जो बैरिस्टर गौहर है इन्होंने नहीं कहा कि इंसार अब्बासी साहब आपकी खबर झूठी है, आपने मेरा मौक़िफ़ लिया और मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर आपने खबर कैसे छापी।
یہ صرف ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، اور یہ جتنے بھی 2 نمبر پلیئرز ہیں، رانگ نمبرز ہیں، وہ آپ کے دائیں بائیں جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پہچان کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تمام لوگوں کو آپ سیک کر دیں، پاکستان تحریک انصاف کی وہ تمام لیڈرشپ جو اس قابل نہیں تھی عمران خان کے اس مقدمے کو لڑ سکتی، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوامی کافی ہے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے۔ صرف آپ کو تاریخ دینی ہے، پاکستان کی عوام اس تاریخ پر لبیک کہے گی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ صرف اس کا ایک ہی حل ہے، انقلاب، اور صرف انقلاب برسٹر گوہر تو نہیں لے کر آئیں گے یا سلمان اکرم راجہ یا باقی لوگوں کے ذریعے تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ انقلاب لانے کے لیے آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو عمران خان کی قیادت میں، عمران خان کی ڈائریکشن میں، رہنمائی میں اس پورے جلسے کو، تحریک کو لیڈ کرے۔ اب یہ جو خبر آ رہی ہے نا کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے کچھ ذمہ داریاں دی، پھر اس کا انہوں نے آ کر اعلان بھی کیا۔ علی امین گنڈا پور نے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ حال ہی میں عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے لیے موضوع حلقوں سے مثبت اشارہ ملا۔ ان اشاروں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بالواسطہ منظوری سے تعمیر کیا گیا۔ جب عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کی کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو انہوں نے اس خبر کو بھی جو مائنس کرنے کی کوشش کی۔ تو پوچھیں سوال یہ جا کر علی امین گنڈا پور ان سے کہ آپ ایسی خبریں کیوں دے رہے ہیں؟ پھر عمران خان اس بات پر قائل ہیں کہ عوامی دباؤ سیاسی پیش رفت کے لیے مجبور کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اور انصار عباسی صاحب نے جی ایک اور بھی بات کہی، برسٹر گوہر، برسٹر سیف کی رپورٹ کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ امریکہ سے چند ڈاکٹرز اور کاروباری شخصیت کا وقت پاکستان میں موجود ہے اور اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ہوتی رہیں جی، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ ملاقات پاکستان، یہ صرف ایک ایسے ٹرک کی بتی ہے جسے انہوں نے ایسی ہائی وے پر چڑھا دیا ہے جو ہائی وے کبھی ختم نہیں ہوگی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ان کو انگیج کر لو، ان کو لٹکا کر رکھو، ان کو انصاف نہ دینا، ان کو کہو کہ انصاف آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ ڈرامہ ہوتا تھا کہ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا، تو یہاں بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا، اور کس قسم کا انصاف ہے یہ وہ پی ٹی وی والے ڈرامے کا ہی، وہ بادشاہ سلامت جو کسی کو زندان میں، اوریجنل بادشاہ کو زندان میں ڈال کر جس کرسی پر بیٹھ گئے تھے، مجھے آج اس کی کہانی جو ہے وہ دوبارہ یاد آ گئی کہ کس طرح سے اس نے سلطنت کے اوپر قبضہ کیا۔ وہ بھی فارم 47 کا بادشاہ تھا، آج بھی آپ کو فارم 47 والی حکومت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ پھر میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دوں، جاوید ہاشمی صاحب کے انٹرویوز نا آج پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں خان صاحب کے حوالے سے۔ جاوید ہاشمی صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ مار کھائی، اور جو مشرف کے ٹائم پر تو خیر ان کے ساتھ بہت سختی برتی گئی اور بہت برے حالات تھے، اور ان کے خاندان کو بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آج دوبارہ سے جاوید ہاشمی صاحب آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ملک غلام ہے، اس نے بھی آزاد ہونا ہے۔ جمہوریت زنجیروں میں جکڑی ہے، اس نے بھی آزاد ہونا ہے۔ معیشت نے بھی آزاد ہونا ہے۔ کرپٹ سیاستدانوں نے بھی، ملک نے ساتھ آزاد ہونا ہے۔ 95% عوام سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان آزاد نہ ہوئے تو ملک غلام ہی رہے گا۔ میں 63 سال سے سیاست کر رہا ہوں، سیاست ہی سیکھ رہا ہوں۔ عمران خان پہلا بندہ ہے میں نے دیکھا کہ جو ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 76 سالوں میں یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ یہ الفاظ یا قائد اعظم نے کہے تھے، یا آج عمران خان کہتا ہے کہ اگر عمران خان جھک کر آ گیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عمران خان کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں نے اڈیالہ میں 3 سے 4 سال قید کاٹی۔ جس چکی میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے، اتنا ظلم تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا جتنا ظلم آج عمران خان کے ساتھ ہوا۔ ایسا ظلم تو بھٹو کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ لکھ کر رکھ لیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لوگ لمبے عرصے کے لیے عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے۔ یہ چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں کی بات ہے، یہ عمران خان سے معافی مانگیں گے۔ اب اس خبریں کافی ساری ہیں، میں کوئکلی اسے کور کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سپریم کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مخصوص نشستوں کا یہ کیس ہے، امین الدین اور جسٹس مسرت ہلالی اور باقی ججز جو ان کے ریمارکس، اور پھر فیصل صدیقی صاحب نے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا۔ ایک تو جی بار بار امین الدین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سکوپ سے ہٹ رہے ہیں، دلائل آپ جو دے رہے ہیں اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ تو اس کے اوپر فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے آپ موقع تو دیں، آپ نے میرے دلائل نہیں سنے، کوئی وحی تو نہیں آئی۔ جب آپ میرے دلائل سنیں گی ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے سکوپ سے جو باہر جا رہا ہوں۔ یحییٰ آفریدی، فائز اور مندو خیل، انہوں نے تحریک انصاف کو جماعت تسلیم کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے دلائل کیا ہیں۔ اچھا، مسرت ہلالی کا جو کردار تھا ایز اے جج، وہ جو ہمارے سامنے ہے، انتہائی افسوسناک
اور وہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کو جس بری طرح سمپ کر رہی ہیں اور بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ کون پی ٹی آئی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کون ہے۔ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جب آپ ریٹائر ہوں گی تو لوگ پوچھیں گے کہ کون مسرت حلالی، تو آپ کے پاس منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ جو فیصلے جمہوریت کے خلاف ہوں پھر ان کا انجام تاریخ جو ہے وہ خود سے طے کرتی ہے، اور آپ کا انجام بہت قریب ہے۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اکثریت فیصلے میں ججز نے کہا کہ 8 فروری کو تحریک انصاف تھی، مسرت حلالی نہیں۔ وکیل صدیقی صاحب، مسرت حلالی سے مکالمہ، ججز نے برے فیصلوں سے بڑے بلنڈرز کیے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اگر آئین اتنا کلیئر ہوتا تو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہونے کی ضرورت تھی نہ آپ کی ضرورت تھی۔ جسٹس مسرت حلالی، میری تو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جمال مندوخیل، جمہوریت کو پھولنا پھولنا چاہیے، جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ محمد علی مظہر، پی ٹی آئی کے پاس تو اتنے بڑے بڑے قانونی دماغ ہیں تو اتنی غلطیاں کیسے ہوئی؟ فیصل صدیقی، سپریم کورٹ میں بھی تو اتنے بڑے دماغ ہیں، پھر بھی بڑے فیصلوں میں غلطیاں کیسے ہوتی ہیں؟ اگر سب کچھ قانونی دماغوں سے ٹھیک ہوتا تو سپریم کورٹ کی کیا ضرورت تھی؟ امین الدین کی ججمنٹ دیکھ کر انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوا۔ تو یہ شعر ان کا پڑھنا تھا، تو دوسری طرف سے لوگ مسکرائے بھی اور تھوڑے سے شرمندہ بھی ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر آپ لوگوں کو گالیاں دینا مقصد نہیں ہے، یہاں پر تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام کے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، پاکستان کی عوام کے دلوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ یقیناً آپ کے بارے میں تنقید نہیں کر رہے، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ بس یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن میں آپ کو جو امریکہ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور شخصیات پر پابندی کی جو بات ہو رہی ہے، یہ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور ایلن مسک ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدہ ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک انتہائی اہم اعلان کیا، اور یہ ویزا پالیسیز کی پابندی کا اعلان ہے۔ اور پابندی، روبیو نے اپنی جو ٹویٹ ہے اس میں کیا کہا اور اعلان میں کیا کہا؟ امریکہ ایسے غیر ملکیوں پر ویزا پابندیاں لگائے گا جنہیں امریکیوں کی آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے والا سمجھا جائے گا۔ اگر آپ نے امریکہ کے کسی فرد کے اوپر بھی اظہار رائے پر پابندی لگائی یا اس طرح کی کسی بھی اقدام میں ملوث پائے گئے تو پھر امریکہ بھی آپ کے اوپر پابندی لگائے گا۔ اس کا جو پہلا سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ امریکہ میں بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں جو حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھل کر تنقید کرتی ہیں، تو ان کے اوپر اگر پاکستان میں کیس چلیں گے، پابندیاں لگیں گی، تو کیا پھر امریکہ بھی ان کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے؟ جناب اس اعلان کے بعد تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پھر یہ پالیسی خاص طور پر ان حکام کو نشانہ بنا سکتی ہے جو امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں آپ کی ان کی اپنی کمپنیز چائنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور دنیا کی بڑی بڑی جو معیشت جو اکانومیز ہیں ان میں جن کی انوالومنٹ ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے اندر آپ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز بھی ہیں جنہیں کسی بھی ملک کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں یوٹیوب کے اوپر جو فلٹرز لگا دیے گئے، چائنیز ٹیکنالوجی جو آپ فائر وال استعمال کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تمام دوستوں کو نہیں ملتے۔ اور یہ کبھی بھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جو ویورشپ ہے وہ اتنی اس لیول پر آ جائے جب پاکستان تحریک انصاف اور جو جمہوریت کی جو تاریخ ہے اور ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں پر لوگ سننا چاہتے ہیں۔ آج مجھے اس کا جواب بھی مل گیا، کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ ایک تو جی پاکستان میں انٹرنیٹ کا بہت مسئلہ ہے، اور انٹرنیٹ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اور اگر آ جائے تو جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ آپ لوگوں کی ویڈیوز کو چلاتے نہیں ہیں۔ جب ہم پاکستان میں جو بیس صحافی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے صحافی ہیں ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ ویڈیوز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن خاص اوقات کے دوران یہ سب کچھ ہوتا ہے تو آپ اپنی ویڈیوز کے ٹائم کو چینج کریں جب یہ فلٹرز لگتے ہیں۔ اور پھر ایک ہی بات ہے جی کہ آپ آواز کو دبا لیں جتنا آپ دبا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ ہر وقت جو ہے آپ پابندیوں کا سہارا لے کر پاکستان میں جو سچ بولنے والی آوازیں ہیں آپ نے دبا نہیں سکتے۔ روبیو کی اگر آپ گفتگو سنیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ویزا پابندیاں ان غیر ملکیوں پر لاگو ہوں گے جو امریکہ میں محفوظ شدہ اظہار رائے پر سینسرشپ کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ یہ بالکل قابل قبول ہے کہ کوئی غیر ملکی ناقابل قبول ہے کہ غیر ملکی حکام امریکن سرزمین پر سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے یا وارنٹ جاری کرے۔ آزادی اظہار امریکی طرز زندگی کے لیے ضروری ہے، ایک پیدائشی حق ہے جس پر غیر ملکی حکومتوں کا کوئی اختیار نہیں۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ کسی مخصوص ملک یا شخص کا نام نہیں لیا، یہ امپورٹنٹ ہے جی، لیکن انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ بعض غیر ملکی حکام نے بے باک سینسرشپ کے اقدامات کیے ہیں جو امریکی ٹیک کمپنیوں اور امریکی شہریوں اور رہائشیوں کے خلاف کیے گئے
حالانکہ ان کے پاس ایسا کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پہ جی اس کا ریئیکشن آ رہا ہے اور لوگ اسے جوڑ رہے ہیں امریکہ میں بیٹھی ہوئی ان شخصیات کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ کھل کر جو تنقید کی ہے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ اس میں کس کس کا نام آتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ یہ پابندیاں کس نوعیت کی ہیں، بیوروکریٹس ہیں پاکستان میں، یونیفارم میں شخصیات ہیں، پاکستان کے اندر ججز ہیں، ایسے فیصلے جنہوں نے پاکستان کے عوام کے خلاف، یا پولیس آفیسرز، یا پھر ایسی شخصیات جو امریکہ میں جاتے ہیں ان کے خاندانوں پر پابندیاں لگیں گی۔ یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے جسے آپ کے سوشل میڈیا پہ تو بالکل ڈاؤن پلے کر دیا گیا اور یہ خبر آپ کو وہاں نہیں ملے گی۔ میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ ایلن مسک نے ٹرمپ انتظامیہ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور امریکہ کے محکمہ برائے حکومتی کارکردگی کے سربراہ ایلن مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے موقع دیا، اور بیکار اخراجات کم کروں گا جو اننیسیسری ایکسپینڈیچرز تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ اور کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے، بہت سارے فیصلے جن کے اس حوالے سے ریورس بھی ہوئے ہیں۔ اب ٹرمپ کا بل ہے کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اسی خبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ قانون سازی کر رہی ہے جس میں ٹیکس کٹوتیاں اور امیگریشن سے متعلق قوانین کو سخت بنایا جائے گا۔ یہ بھی ایک ایسی سچویشن ان لوگوں کے لیے جو امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر رہے ہیں، یا رہتے ہیں، یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، یا پھر مختلف ویزوں پر وہاں پہ موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے 23 لاکھ وفاقی ملازمین میں سے 2,60,000 یعنی 12% کم کر دیے، میڈیا رپورٹ۔ اور پھر ایلن مسک ارب پتی صدر ٹرمپ کے سینئر مشیر کی حیثیت تنخواہ نہیں لیتے تھے، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور ایلن مسک الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی امریکی کمپنی ٹیسلا، سوشل میڈیا سائٹ ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک ہیں، اور یہ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے سب یہ کام ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کیے۔ لیکن یہ سر ان کا یہ جو تعلق ہے اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہاں پر ان کے جو 100 دن ہیں وہ پورے ہوئے، اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا۔ کسی اور کیپیسٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کو انگیج کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں شام کو آپ سے ملاقات ہوگی، اور مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ نے کے بعد۔